بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے معصومین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کو دنیا میں جس ارادے سے ارسال فرمایا، اس میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر پہلو پر معصوم کی ہدایت کو حاصل کر سکے اور معصوم کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار سکے. شاید یہی پہلو ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو نبی اکرم کی بات تشریف لائے، ان کی تعداد 12 کے عدد کے نزدیک آ رہی ہے. یعنی 12 کی عدد جو قرار پاتا ہے، شاید ایک حکمت یہی ہو کہ اگر تعداد میں ایک ہوتے، فرد واحد ہوتے کہ جو تمام سیرت کو پیش کر دیتے، تو شاید حالات وہ حالات نہ ہوتے جو دنیا کے کسی اور موقع پر پیش آ سکتے تھے. تو اگر ایک امام کی ذات ہوتی جنہوں نے صلح کی ہوتی تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر جنگ کرنی ہو تو اس وقت سیرت کیا ہونی چاہیے، اور اگر ان امام کی حالت ہوتی کہ جس میں جنگ ہو رہی ہوتی تو شاید کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر صلح کرنی ہو تو معصوم کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کسی امام کے زمانے میں نسبتاً وسعت تھی علمی فکری لحاظ سے، اور کچھ ائمہ کا دور ایسا تھا کہ جب علمی اور فکری لحاظ سے کسی کام کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو مختلف حالات میں معصومین کا رویہ سامنے آتا رہے. شاید اس مصلحت کی خاطر اہل بیت کی تعداد کو، ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعداد کو ایک اور ایک سے زیادہ رکھا گیا. اب یہ ہے کہ عام انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے منسوب، اللہ کی طرف سے معین کیے جانے والے اللہ کے ان نمائندوں کی زندگی کا، ان کی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں، اور اس کے بعد جتنا کچھ اپنے اندر ان کی شخصیت سے لا سکتے ہیں بھرپور کوشش انجام دیں. پروردگار عالم نے خود آیات کے اندر بھی اپنے ماننے والوں اور سچے ماننے والوں کے کردار کو بیان کیا ہے. تو قرآن کریم میں مومنین کی توصیف بیان کی گئی ہے کہ مومنین کی صفت اس طرح سے ہوتی ہے، سورہ مومنون کے اندر بیان ہوئی. اور اب سورہ فرقان کے جس مرحلے میں ہم ہیں، یعنی بالکل آخری مرحلہ، آخری 10-15 آیات، ان کے اندر بھی تمام تمرکز اس بات پر ہے کہ عباد الرحمن کی وصف کیا ہوتی ہے. عباد الرحمن، رحمان کے بندے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک موقع پر سورہ فرقان میں آیا تھا کہ ان کافروں سے پوچھا جاتا ہے کہ رحمان، کہا جاتا ہے کہ رحمان، تو کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم رحمان کون ہے. تو رحمان اللہ کے خاص اسامی میں سے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے خاص اسم سے تعلق رکھنے والے جو بندے ہیں، یعنی میرے خاص بندے، ان کی توصیف کیا ہوتی ہے. اب یہ ہر مومن کا ذکر نہیں ہے، ہر مسلمان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی صاحبان ایمان، اور صاحبان ایمان میں بھی خاص وہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے. اب ہم جو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان صفتوں کا اپنی ذات کے اندر ایک نمونہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم نے پہلی صفت پڑھی کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر بہت پرسکون پروقار انداز میں چلتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ زمین پر چلنے کا مطلب صرف پاؤں سے پاؤں اٹھانا نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنا مطلب ہے. اپنی زندگی میں متواضع ہوتے ہیں، بعض اپنی زندگی میں متکبر ہوتے ہیں. جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں یہ کہتے ہیں دوسروں سے بڑھ کر ہو، چاہے وہ اچھائی بھی نہ ہو، کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، بس دوسروں سے بڑھ کر ہو. یہ تکبر ہے، بلا وجہ کا تکبر ہے. شاہ ایران کے بارے میں، یہ جو ایران کا بادشاہ تھا انقلاب سے پہلے، اس کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہوتا تھا اپنے ملک کے اندر، کوئی پروجیکٹ تھا مثال کے طور پر کوئی عمارت، تو پوچھتا تھا کہ اس پورے علاقے میں سب سے اونچی عمارت کتنی فٹ کی ہے، تو کہتا تھا اس سے کچھ اوپر ہو، تاکہ میں
ذرا اونچا نظر آؤں ہر ایک کے درمیان میں. یہ تکبر کی علامتیں ہیں صرف. پروردگار فرماتا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ لوگ زمین کے اوپر پرسکون انداز میں چلتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائی پروفائل بنانے کی کوشش نہیں کرتے. اور جیسے کہ کل عرض ہوا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کو مخاطب قرار دیتے ہیں، ابھی ایک اور آیت کریمہ بھی آئے گی، اس کے اندر بھی تقریباً یہی مفہوم ہوگا کہ اگر کوئی جاہل ان کی زندگی میں دخالت دینے کی کوشش کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی بیجا حرکت کرتا ہے، قالوا سلاما، تو یہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو جہالت کا نشانہ نہیں بننے دیتے، جہالت میں شریک نہیں ہوتے. تو یہ خود تکبر نہیں دکھاتے، اور اگر کوئی ان کے سامنے تکبر دکھائے تو اس کے تکبر میں اس کے ساتھ ہمراہی نہیں کرتے، اپنے کام میں مشغول رہیں گے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دوسری بات ان کی یہ ہے کہ یہ رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے قیام اور سجدے انجام دیتے ہیں. رات میں انجام دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دن میں انجام دینا سب کے لیے میسر ہے. دن میں انجام دینا بہت سارے اور بھی اہداف رکھ سکتا ہے. دکھاوے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی آزاد کی ایک تحفظ بھی ہے. بہت سارے کام تو انسان اس لیے کرتا ہے کہ معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، دکھانا بھی نہیں چاہتا ہو، پھر بھی معاشرتی دباؤ کے تحت کرتا ہے. یہ بھی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں کتنا پست ہو گیا. تو بہت سارے گناہ تو انسان اسی خاطر ترک کر دیتا ہے. اب بہت سادہ سی بات ہے، مثال کے طور پر آپ ایک عام انسان کو دیکھیے جو معاشرے کے اندر موجود ہے، بہت زیادہ مذہبی سے بھی تعلق نہیں ہے، خاندانی آدمی ہے، جس کو ہم لوگ یہاں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے نا. خاندانی آدمی ہے تو ماں باپ اس کے مشہور ہیں، بھائی بہن مشہور ہیں. اب یہ آدمی کیا نعوذ باللہ تعالیٰ خدا حفظ کرے کہ اب مثال کے طور پہ شراب نوشی کر کے سڑک پہ آئے گا؟ ظاہر ہے یہ گناہ کو اللہ کی خاطر ترک کرے یا نہ کرے، معاشرے کے دباؤ میں بھی ترک کرے گا. مثال کے طور پر اب بہت ساری چیزیں تو لوگ اس وجہ سے ترک کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہماری اولاد کے رشتے کہاں سے آئیں گے. بہت ساری چیزیں تو انسان اس وجہ سے ہی ترک کر دیتا ہے کہ معاشرتی دباؤ میں پڑا ہوا ہے. یہ اگر برائیوں کو ترک کرے تب تو اچھا ہے. نعوذ باللہ یہاں مصیبت تو یہ کہ بہت ساری اچھائیوں کو بھی لوگ اسی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں کہ بھائی خاندانی دباؤ ہے ہمارے اوپر. یعنی میں نے تو یہاں تک سنا ہے لوگوں سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو بہت زیادہ پردہ مت کرواؤ، کہ اگر بہت زیادہ پردہ کروائے تو پھر بھی رشتے نہیں آئیں گے. سنا ہے کم سے کم. اللہ آپ کے ماحول کو بہتر رکھا ہوا ہے خدا نے، اور انشاءاللہ اور زیادہ بہتر کرے. لیکن بہرحال کچھ خاندانوں میں اس طرح سے بھی سننے میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ غلط معاشرتی دباؤ. تو بعض لوگ معاشرتی دباؤ کی خاطر کام کرتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا نہیں، اس عبادت کی بات کر رہا ہوں جو کسی دباؤ کی خاطر نہیں ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ لوگ اپنے پروردگار سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم پر سے عذاب جہنم کو دور کر دے. عباد الرحمن ہیں، سکون سے چلتے ہیں، جاہل کے تخاطب میں مورد خطاب قرار نہیں پاتے، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر یہ نہیں کہتے ہم ہی نے تو جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، باقی سب نے جہنم میں جانا ہے. نہیں، پھر بھی خوف رکھتے ہیں اپنے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں. بار بار اپنے اندر ایک خوف احساس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو سب کچھ ہیں، عباد الرحمن ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، یقولون اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے خدا عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے، ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب جہنم کا نشانہ بن جائیں. ان عذابها کان غراما، کہتے ہیں پروردگار اس کا عذاب بہت سخت ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے. یعنی اپنے آپ کو قیامت میں حساب کتاب سے، عذاب سے رائٹ آف نہیں کر دیتے. یعنی ہمارا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اب ہم لوگوں اچھا اس کا ایک مثلا نسبتاً اچھا پہلو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو شفاعت ملے گی ہی، اور جب ہمیں شفاعت مل گئی تو پھر کوئی گناہ ہمیں کیا متاثر کرے گا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اگر شفاعت مل گئی پھر کوئی گناہ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے اپنے اچھے بندوں کے لیے کہ جو میرے اچھے بندے ہیں میں ان کے گناہوں کو تو خود ہی بخش دوں گا. فرماتا ہے کہ میں گناہان صغیرہ کو میں خود ہی بخش دوں گا. تو شفاعت کہاں شامل حال ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر گناہان کبیرہ کے لیے شامل حال ہو جائے گی شاید. لیکن سوال یہ ہے آیا یہ کوئی گارنٹی ہے کہ شفاعت ملے گی؟ کیا شفاعت کا کوئی معیار نہیں ہوگا کہ بس شفاعت ایک کھلا دروازہ ہے،
یعنی نعوذ باللہ تعالیٰ خدا متعال نے شریعت نازل کی، 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور آخر میں آ کر ایک ایسا باب کھول دیا، ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ جو بھی غلط کام کر رہا ہو اس دروازے سے جنت میں چلا جائے گا۔ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس پروردگار عالم نے شفاعت بھی شریعت کے دائرے میں رکھی ہے، شفاعت کوئی شریعت کو توڑنے کے لیے تھوڑی رکھی ہے، تو شفاعت بھی خاص لوگوں کو نصیب ہوگی۔ تبھی تو ہم دعا مانگا کرتے ہیں سب لوگ، خداوندہ ہمیں شفاعت نصیب فرما، کہ اگر شفاعت کوئی مفت میں بکنے والی چیز ہو رہی ہوتی تو پھر تو کوئی دعا کی ضرورت ہی نہیں کہ ویسے ہی مل جائے گی، نہیں ویسے ہی ملنا نہیں ہے، اس میں بھی نصیب چاہیے، اس میں بھی عمل چاہیے، تو کم سے کم اتنا ہو کہ خدا شفاعت نصیب ہو جائے۔ اگر شفاعت نصیب ہوئی پھر صحیح ہے، پھر ہمیں سب کچھ ہو جائے گا، پھر اللہ کی حمایت بھی حاصل ہوگی، نصرت بھی حاصل ہوگی، اور ان کی شفاعت کے نتیجے میں گناہ بھی ختم ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلا معاملہ ہے کہ شفاعت نصیب ہو۔ اب ایک آدمی نے کہا مجھ سے ایک دفعہ کہ اگر کوئی اس امید پر گناہ کر رہا ہو کہ شفاعت نصیب ہوگی تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اگر کوئی اس امید پہ گناہ کرے کہ پروردگار میں جانتا ہوں تو غفور الرحیم ہے اور تو نے شفاعت کا دروازہ رکھا ہے، یا تو خود ہی بخش دے گا یا کم سے کم کسی کی شفاعت میرے حق میں قبول کر لے گا۔ ابھی گناہ کرتا ہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے اس کو کہا کہ اگر 12ویں منزل سے بھی انسان کوئی کودتا ہے تو 100 میں سے 1 کیس بچ جاتا ہے، لیکن کیا کوئی اس امید پہ 12ویں منزل سے کودے گا کہ 100 میں سے 1 آدمی تو بچ گیا تھا شاید میں بھی بچ ہی جاؤں؟ کوئی عقل مند یہ کام نہیں کرے گا۔ اب یہ بتاؤ شفاعت کا ریشو کتنا ہے؟ اب آپ تصور کیجئے، مثلا آج کی دنیا 6 ارب مسلمان ہیں، شفاعت کافروں کی نصیب ہونی ہے مسلمانوں کی نصیب ہونی ہے؟ کم سے کم کام یہ کہ کافروں کی نصیب تو شفاعت کا معاملہ نہیں ہے نا، مسلمانوں کے نصیب کا معاملہ ہے۔ تو 5 ارب تو یوں ہی کٹ گئے، لو جی جناب 80% انسان تو یوں ہی کٹ گئے۔ اب 80% میں 20% رہ گئے، اب اس میں آپ شفاعت میں کوئی معیار رکھیں گے نہیں، تو آپ نے کم سے کم معیار رکھیں گے حب اہل بیت تو ہو۔ حب کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ بہت زیادہ اچھا عقیدہ بھی نہ ہو، حب اہل بیت تو ہو کم سے کم۔ اب حب اہل بیت ہی آپ نے لیا، کچھ لوگ اور کٹ گئے اس کے اندر سے۔ اب حب اہل بیت کے بعد ان روایتوں کا جائزہ لیجئے، جو نماز کو کم شمار کرے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جو مومن کے ساتھ فلاں بدسلوکی کرے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ لیجئے جناب دائرہ کم ہونا شروع ہو گیا، آخر میں رہ گیا چند فیصد۔ تو کیا چند فیصد کی امید پہ کوئی 12ویں منزل سے کودتا ہے کہ بالآخر 5% لوگ بچ گئے ہیں، 2% لوگ بچ گئے ہیں، تو اس امید پہ میں بھی کود پڑوں شاید بچ ہی جاؤں؟ کوئی نہیں کرتا اس کام کو۔ شفاعت کی امید ہونی چاہیے، جس طرح سے پروردگار عالم کی رحمت کی امید ہے، اس کی مغفرت کی امید ہے، لیکن اس امید کا مطلب گناہ کے مقابلے میں حفاظت نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑا معاملہ جیسے کہ خود اہل شفاعت نے بیان کیا، وہی جنہوں نے شفاعت دلانی ہے انہوں نے ہی کہا کہ جو کسی گناہ کو کم شمار کرے وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے جو کسی گناہ کو کم شمار کرے۔ تو اس امید پر کہ شفاعت ہوگی میں کسی گناہ کو بہت ہلکا شمار کرنے لگوں تو پھر وہ اہل شفاعت کہاں سے شفاعت کروائیں گے اس گناہ کے باب میں؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اگلی بس یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ ہی تنگ دلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان حد اعتدال پہ قائم رہتے ہیں۔ عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ معمولاً انفاق کا لفظ واجبات کی ادائیگی پہ نہیں آتا، بس ایک آدمی واجب اپنا نکالتا ہے، اس کے اوپر انفاق کا لفظ معمولاً کم اطلاق ہوتا ہے۔ انفاق کا لفظ زیادہ تر اطلاق اس بات پہ ہوتا ہے کہ واجبات کے علاوہ بھی اپنے پاس سے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتا ہے۔ اور جب وہ دیتا ہے تو 2 ایکسٹریم پوائنٹس ہیں، یا تو یہ کہ اتنا دے دے کوئی کہ خود ایک دم توحیدست ہو جائے، خالی ہو جائے، کہا نہ یہ کرتے ہیں، اور نہ انفاق کرنے میں بخل کرتے ہیں کہ بہت کم انفاق کر رہے ہیں، نہیں یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ ایک حد اعتدال کا جائزہ لیتے ہیں، انفاق کے اندر معتدل رہتے ہیں اور اس معتدل راستے کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ بنیادی اصول کیا بنے گا؟ وہ یہ کہ آپ نے ایک شرعی ذمہ داری پوری نہیں کرنی ہے، ساری شرعی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ انفاق ایک شرعی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اور شرعی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اولاد کی تربیت، اولاد کی زندگی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، گھر بار کا بھی خیال رکھنا ہے، والدین حیات ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان تمام شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں انفاق بھی کرے گا، اللہ کی راہ میں پیسہ بھی خرچ کرے گا۔
اور یہ چند اوصاف بیان ہونے کے بعد اگلی وصف بتائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. تین اوصاف اور بیان کیے اس آیہ کریمہ کے اندر. فرمایا ایک صفت تو یہ کہ اللہ کے ہمراہ کسی کو نہیں پکارتے. لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ جو ان کا معبود ہے اور کسی کو معبود قرار نہیں دیتے. تو قرآن کریم فرماتا ہے لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ہمراہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. اب وہ جو ہمارے باہر کے دوستوں نے یہ اعتراض کر دیا, بہت پرانا اعتراض کہ مثلا شرک ہے دعا کرنا, واسطہ قرار دے دینا. نبی اکرم کی کتنی سیرت موجود ہے ہمارے پاس, اور خود ان کی کتب کے اندر خلفاء کی سیرت موجود ہے, اصحاب کی سیرت موجود ہے واسطے کے اوپر. یہاں پر بھی قرآن کریم میں واضح ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہیں دیتے, نہیں کہ مثلا واسطہ بھی نہیں بناتے, نہیں کہ مثال کے طور پر نبی اکرم کی لطف اور رحمت سے کوئی مستفید نہیں ہوتے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اے نبی اگر لوگ آپ کے پاس آئیں اور کہیں ہمارے لیے استغفار کرو تو آپ استغفار کریں, آپ کا استغفار کرنا ان کے لیے باعث رحمت ہے. اور اسی طریقے سے دسیوں نشانیاں, مثلا حضرت یعقوب کے فرزند کا لکھا ہے, ان کے جو بیٹے تھے جب وہ توبہ کرنے لگے تو اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ یا ابانا استغفر لنا, اے ہمارے والد ہمارے لیے استغفار کریں. تو کیا نبی نے یہ کہا کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو, مجھ سے کہہ رہے ہو میں استغفار کروں, تم اور خدا کا رابطہ ہے دونوں استغفار کر لو؟ نہیں, انہوں نے کہا سوف استغفر لکم, ہاں میں جلدی تمہارے لیے استغفار کروں گا. اور اس میں تفسیر میں بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں جمعے کے دن استغفار کروں گا تاکہ تمہاری توبہ جو ہے وہ جلدی قبول ہو. تو ہر کوئی واسطہ قرار دیتا ہے کہ مثلا انبیاء کے فرزند وہ اپنے استغفار کے لیے نبی کو واسطہ قرار دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں, تب جو ہے وہ ہمارا معاملہ ہٹے گا. اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں. اسی طریقے سے دسیوں جگہ پر روایات موجود ہیں, صحیح مسلم کے اندر روایات موجود ہیں, پورے چیپٹرز موجود ہیں کہ کس طریقے سے خلیفہ ثانی نے عباس بن عبد المطلب جو رسول خدا کے چچا تھے ان کو واسطہ قرار دیا. اور واسطے کی عبارت بھی بہت عجیب ہے. مثال کے طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے خدا تجھے واسطہ دیتا ہوں عباس کا کہ جو رسول گرامی کے چچا ہیں, اس طرح کر کے عبارت واضح موجود ہے صحیح مسلم کے اندر. تو یہ کوئی مورد نہیں تھا, پہلے نہیں تھا. اچھا یہ اٹھایا بھی بنی امیہ ہی نے ہے, یہ معاملہ کہ واسطے کو شرک قرار دینا یہ اٹھایا بھی بنی امیہ نہیں ہے. ایک روایت میں نے دیکھی کہ مروان ایک دفعہ مدینے میں تھا تو وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ نبی اکرم کے روضے کے اوپر قبر مقدس کے اوپر گرا ہوا ہے, تو قمیض پکڑ کے کھینچتا ہے, کہتا ہے شرک نہ کرو. مجھے احساس ہوا کہ ہاں یہ الزام ہے شرک کا, یہ مروان اور اس کی نسل والے ہی لگا سکتے ہیں, ورنہ باقی سب لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہے کہ یہ واسطے جو ہے وہ شرک قرار دینا نہیں ہے. یہ انہی کے دماغ میں آتا ہے کہ واسطہ شرک ہے. یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. البتہ اسی موقع پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں اگر کوئی بہت مبالغہ کرتا ہے, بہت مبالغہ کرتا ہے کس طرح سے, مثلا خود بخود دشمن کو موقع دیتا ہے. وہ یہ کہ آپ مثال کے طور پر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب جاتے ہیں علم وغیرہ کے سامنے تو سجدہ کرتے ہیں. بھائی سجدہ شکر کرنا ہے تو آپ ذرا سا مسجد میں جا کے کر لو, کسی اور جگہ پہ کر لو, کیوں دوسروں کو بہانہ دے رہے ہو؟ مثلا آپ زیادہ سے زیادہ ظاہر علم کو سجدہ تو وہ تو بالکل ہی حرام ہے, وہ تو غلط ہے, سب غلط ہے, سب جانتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں سجدہ شکر کر رہا ہوں تو بھائی سجدہ شکر کے لیے کیوں دوسروں کو بہانہ دیتے ہو؟ اگر آپ سجدہ شکر بھی کر رہے ہو آپ قبلہ رخ ہو کر کر لو اور دوسری جگہ پہ کر لو, دوسرے کے سامنے کو بہانہ کیوں دیتے ہو؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی بادشاہ کے سامنے جا کے سجدہ کرے اور کہے کہ میں سجدہ شکر کر رہا ہوں. بھائی معقول نہیں ہے. دوسرے کو بہانہ مت دو, اپنے آپ کو اس طرح سے رکھو کہ مؤدب کہلاؤ, مہذب کہلاؤ, اور نہ ہو کہ دوسرا دشمن بہانہ آپ کے ہاتھ سے پکڑے. تو آپ نے سجدہ کرنا ہے, آپ سجدہ قبلہ رخ ہو کر مناسب جگہ کے اوپر انجام دے لیجیے. یہاں آپ تشریف لائیں احترام کی خاطر, یہاں آپ تشریف لائے ہیں تقدس کی خاطر, یہاں آپ تشریف لائیں واسطہ قرار دینے کی خاطر. ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ دیکھنے والا خود بخود سوء ظن کا شکار ہو جائے, بدظنی کا شکار ہو جائے. پھر نعوذ باللہ تعالیٰ ہمارے کسی ایک عمل کے نتیجے میں اگر 10 آدمی وہاں سے چلے گئے, کوئی برا انہوں نے نتیجہ حاصل کر لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے, پھر اس کی غلطی کون جھیلے گا؟ ہم ہی نے جھیلنی پڑے گی نا پھر, کہ بھئی ہمارا ایک عمل کیوں ایسا نظر آیا ان کو کہ جس کی وجہ سے وہ بدظنی کا شکار ہو کر جو ہے وہ وہاں سے بجائے یہ کہ ہدایت حاصل کرتے غلط سمت روانہ ہو گئے. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا دشمن تو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہے گا. اور نہج البلاغہ کا وہ خطبہ نمبر 50 میرے خیال میں کئی دفعہ اس کا کوٹیشن دے چکا ہوں کہ امام علی مقام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, خطبہ نمبر 50 نہج البلاغہ میں نہیں پڑھا ہو اب تک تو ضرور مطالعہ فرمائے گا, انتہائی اہم خطبہ.
ارشاد فرمایا اگر حق والے باطل کی ملاوٹ نہ کریں تو باطل والوں کی زبانیں نہ چلیں. غور فرمائیے گا, اگر حق والے باطل کی ملاوٹ نہ کریں تو باطل کی زبانیں نہیں چلتی. جب حق والے اپنے عمل کے اندر باطل کی کچھ ملاوٹ کر دیتے ہیں تب باطل کی زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ آ کے نعرے لگاتا ہے, پھر وہ کافر کافر ہی شروع ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے, اس غلطی سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. البتہ دشمن بہت ہوشیار ہوتا ہے, خود ان کو بھی پتا ہوتا ہے ان کا مطلب کیا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ اگر کسی نے سجدہ یہاں پر کر بھی لیا تو یہ سجدہ شکر ہے, یہ سجدہ جو ہے معبود بنانا نہیں ہے عالم کو, سب جانتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ باطل کی زبان تیز تیز چلنے لگتی ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے, جو بولنا آتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو عباد الرحمن ہیں یہ ہرگز اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہیں دیتے. اچھا اس میں ایک اور باریک پہلو بھی ہے, آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک آیت کریمہ گزری تھی, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, آیا اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. تو ہم نے عرض کیا تھا نفس کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, نفس کی اطاعت کرتا ہے. تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا عباد الرحمن اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے, یعنی اللہ کے علاوہ اس کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے, کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے, بس اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور یہ ہرگز کسی نفس کا قتل نہیں کرتے مگر حق پر, مگر حق پر, یعنی قتل نفس نہیں کرتے. ظاہر ہے بہت بڑا جرم ہے, اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہاں پہ ذکر کر دیا کہ کوئی توہم ذہن میں نہ رہے. فرمایا یہ ہرگز نہیں کرتے مگر کسی حق کی وجہ سے. حق کی وجہ سے کیا مطلب, اگر قتل نفس کسی اور قتل کے بدلے میں ہو تو یہ قتل نفس بھی کرتے ہیں. یعنی پھر یہ نہیں کہتے کہ ہم متقی پرہیزگار ہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے, نہیں, پھر مقابلہ بھی کرتے ہیں, پھر ڈٹ کے آتے ہیں میدان کے اندر مقابلہ کرتے ہیں. تو نہ یہ اپنی عبادت کو بہانہ بناتے ہیں اپنی بزدلی کا, اور نہ اپنی عبادت کو بہانہ بناتے ہیں اپنی کسی جرم کا. نہیں, عبادت کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں, نہ جرم کرتے ہیں, نہ تجاوز کرتے ہیں, نہ بزدلی دکھاتے ہیں. ولا یزنون, ہرگز زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, اور جو کوئی ان کاموں کو کرے تو پھر بدترین عذاب کا شکار ہوگا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا, فرمایا جو ان کاموں کا انجام دے اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا, اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا, اور ہمیشہ ذلت و خواری میں رہے گا, یعنی جب تک اس عذاب کا شکار رہے گا ذلت اور خواری اس کے اوپر جاری رہے گی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام گناہوں کا عذاب ہے مگر یہ کہ کوئی توبہ کر لے, کہ پروردگار عالم تمام کاموں کے باوجود توبہ کی گنجائش کو باقی چھوڑتا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا اگر کسی نے قتل نفس کیا نعوذ باللہ تعالی, بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو ممکن ہے کہ خدا اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اس کو جنت میں داخل کر دے, لیکن قتل نفس کے بدلے قتل نفس کی جرم کی سزا اس کو یہیں بھگتنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر توبہ کر لے گا تو پھر یہاں پر بھی اس کا جرم ختم ہو جائے گا, نہیں, توبے کے نتیجے میں قیامت کے دن اس کے لیے تخفیف عذاب ہوگا, عذاب سے نجات ہوگی. لیکن یہاں پر جو جرم کی سزا لکھی گئی ہے محکمہ کے اندر, عدالت کے اندر, اس کو سامنا کرنا پڑے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, مگر ان کہ کوئی توبہ کرے ایمان لے آئے, توبہ کرے ایمان لے کے آئے. کیا مطلب, یعنی ایک دفعہ توبہ کرتا ہے بس لفظ کی توبہ نہیں کرتا, نہیں, اب پھر سے اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے, پھر سے مدارج ایمانی طے کرتا ہے. وہ کس طریقے سے توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے اور عمل صالح شروع کر دیتا ہے. عمل صالح کے اوپر تاکید ہے, اور قرآن کریم میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے جہاں کہیں آیا ہے ایمان لائے فوراً اگلا لفظ آتا ہے اور عمل صالح انجام دیا. بس خدا متعال ایمان لفظی کو قبول نہیں کرتا, فرماتا ہے ایمان اصل میں کیا ہے, ایمان لائے عمل صالح انجام دے. بس زبان سے کہتا رہے کہ میں تمام انسانوں کے حقوق کا معترف ہوں, اور اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہ ملے. اپنی زبان سے کہتا رہے ہم مومن ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم وہ ہیں, اور جب عمل کے اندر دیکھو کچھ بھی نہ نکلے, ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم جہاں ایمان کہتا ہے وہاں پر کہتا ہے اب عمل صالح آنا ہوگا. اور یہ بات ہے بھی, آپ تصور فرمائیے, مثلا فرض کر لیجئے آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی آج بارش ہوگی, وہ کہتے ہیں ہاں بارش ہوگی, اور خود اس کے ہاتھ میں بارش سے بچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے. کہا بارش ہوگی, ہاں بارش ہوگی, یقین ہے, یقین ہے, پھر تم بیوقوفوں کی چھتری لے کے نہیں نکلے,
بھائی جب تمہیں یقین ہے کہ بارش ہوگی تو تم نے چھتری ہاتھ میں کیوں نہیں, تم نے بارش سے بچنے کا سامان نہیں کیا اپنے لیے؟ اب وہ کہ یقین تو ہے لیکن شاید نہ ہو. نہیں, یہ نہیں ہوتا. اگر یقین ہے اس کا مطلب ہے ہوگی. آپ کہو ہوگی, پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ شاید نہ ہو؟ اگر ایمان ہے عمل کیوں نہیں کرتے پھر اس کے اوپر؟ اور آپ یہ کہو یہ ایمان تو ہے لیکن عمل دوسرے کریں, تو یہ کون سی حماقت ہے؟ یعنی آب حیات آپ کے ہاتھ میں ہے اور پلا آپ دوسروں کو رہے ہیں. یہ بات تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی. اگر یہ زہر ہے تو آپ کیوں چکھ رہے ہیں بھائی؟ وہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات اسموکنگ کر کر کے سب کو ڈراتے ہیں کہ بھائی اسموکنگ بہت نقصان دہ, ہم بھی کہتے ہیں نقصان دہ, تو خود کیوں کرتے ہو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ. اور یہی سوال ہم نے ڈاکٹروں پہ کہہ دیا تو مولویوں پر بھی ہوگا کہ بھائی اگر گناہ برا ہے تو آپ نعوذ باللہ خود کیوں مرتکب ہوں؟ سب سے پہلے تو ظاہر بولنے والے کو چاہیے کہ وہ دور ہٹے, تب کوئی سامنے والا ہٹے گا. تو یہ تمام چیزیں سب مل جاتی ہیں کہ آپ اگر ایمان ہے تو عمل صالح کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ چھتری میں نے بات کی نا, اس سے میرے ذہن میں آیا علامہ آغا محمد تقی خونساری, آیت اللہ محمد تقی خونساری, بہت بڑے عالم. یہ تقریباً دوسری جنگ عظیم کے نزدیک ایران میں ہوا کرتے تھے. مقبرہ ان کا حرم قم کے اندر ہی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا 3 قبریں ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک آغا تقی خونساری کی. انتہائی پرہیزگار آدمی تھے. ان کا عالم یہ تھا کہ قم کے اندر کبھی قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, بہت شدید لوگ پریشان ہو گئے. تو انگریزوں کا زمانہ تھا, بلکہ کنگ تو ایران ہی کا تھا, شاہ ایران کا تھا, لیکن لوگ انگریز جو تھے وہ بہت زیادہ اس زمانے میں تھے دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے. تو کہنے کے کہ ہم نماز پڑھیں گے استسقاء. لوگوں کو کہا قم سے باہر صحرا بہت نے کہا کسی ایک صحرا کے اندر جائیں گے استسقاء پڑھیں گے. ایک دن گئے استسقاء پڑھے تو واپس آئے بارش نہیں ہوئی. تو انگریزوں نے بہت مذاق اڑایا, کہنے یہ پہلے ہی پیاسی قوم تھی, آپ ان کو باہر لے جا کے اور پیاسا کر کے واپس لے آئے, تو آپ نے پانی کا کنزمپشن اور بڑھا دیا. تو اب بارش تو نہیں ہوئی. شام کو لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھاتے تھے حرم میں, کہا اب کیا کریں؟ کہا کل پھر جائیں گے. کہا پھر چلتے ہیں, اور پھر ہوئی ہے, پھر بارش نہیں ہوئی. کہا اب کیا کریں؟ کہیں گے ہم 3 دن کیا, ہم تو 40 دن لکھا ہے, 40 دن بھی جائیں گے. ابھی تو تیسرا ہی دن ہے, اگر ہوا تو 40 دن بھی جائیں گے. پھر تیسرے دن جب جانے لگے تو ایک انگریز نے کہا کہ مولانا صاحب کیوں جا رہے ہو؟ کہا ہم بارش کی طلب کرنے جا رہے ہیں. کہنے لگا تمہارے خیال میں بارش ہوگی؟ کہنے لگے ہاں میں کہتا ہوں بارش ہوگی. کہنے لگا اگر بارش ہوگی تو آپ چھتری کیوں نہیں لے کے جاتے, آپ خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اگر بارش ہوئی تو میرے گھر پہنچنے کے بعد ہوگی, میرے اوپر نہیں ہوگی, میں پہلے گھر پہنچوں گا پھر ہوگی. ایگزیکٹلی یہی ہوا. تشریف لے گئے, نماز استسقاء پڑھائی, واپس آنے لگے, بادل خوب جمع ہوئے. ابھی صحرا میں تھے, قم سے باہر تھے. لوگوں نے کہا جلدی جلدی جاؤ. کہنے لگا نہیں میں گھر جاؤں گا پھر ہوگی. کہہ کے آ جاؤں اس کو کہ میں گھر جاؤں گا پھر ہوگی. گھر میں پاؤں رکھا, پھر برسنا شروع ہوئی. اس پائے کے تھے بہت بڑے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تشیع کے اندر عرفان, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خاص نعمت جو ہے وہ بھر بھر کے رکھی ہے. تو ماشاءاللہ ہر دور کے اندر علماء موجود ہیں کہ جن کی معنوی کیفیت پر ہم لوگ فخر کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, عمل صالح انجام دیتا ہے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اب یہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں خدا متعالی ان کو ایک خوشخبری دیتا ہے, کہتا ہے اگر تم توبہ کرو تو میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھائیوں میں تبدیل کر دوں گا, برائیوں کو بھی اچھائیوں میں تبدیل کر دوں گا. البتہ اس کے اوپر مفسرین میں بڑا ایک عجیب اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ برائی کو اچھائی میں تبدیل کیسے کریں گے. یعنی کیا مطلب, توبہ کرنے سے پہلے بہت ساری برائیاں اگر ہوں تو ساری اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. تو پہلے اگر کسی نے برائی نہ کی ہو, اچھا ہو, اور اچھائیاں اس کی دوسرے کی برائیوں سے کم رہی ہوں. مثلا ایک آدمی نے 20 گناہ کیے, ایک آدمی نے 10 اچھائیاں کی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ توبہ کرے. اب وہ 20 گناہ والا توبہ کر لیتا ہے, جیسے ہی توبہ کرے گا سارے گناہ اس کے ثواب میں تبدیل ہو جائیں گے. تو اب یہاں پلس ہو گیا 20, اور وہ بیچارہ تو ابھی 11ویں پہ پڑا ہوا ہے, چونکہ 10 اچھائیاں کی تھی, ایک اور اچھائی کر لی. آیا واقعہ ایسا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہاں سے سارے شفٹ ہو کر یہاں آ گئے, اچھوں سے بھی اچھا ہو گیا ہی. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے, ایک آدمی نارمل زندگی گزار رہا تھا, گناہ کبھی کبھی کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا, اس طرح سے تھا. ایک آدمی بہت گناہ گار تھا, ٹھیک ہے. اب جو توبہ کی تو اس نارمل اچھے سے بھی اچھا بن گیا. ہاں یہ ممکن ہے, اور ایسا ہوتا بھی ہے.
ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو پھر توبہ کرنے کے بعد واقعاً پھر اچھے بن جاتے ہیں، بہت اچھے بن جاتے ہیں، یعنی معمولی اچھوں سے بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے جو برائی کر رہا تھا اب اس کے مقابلے میں اسی کی سی اچھائی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے نعوذ باللہ تعالیٰ ظالم تھا، لوگوں کے حق پہ ظلم کرتا تھا، اب جو توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب یہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، اتنا ہی لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ پہلے نعوذ باللہ تعالیٰ موسیقی سنتا تھا اور لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، خود بھی تنگ ہوتا تھا، معذب تھا، اب اتنا ہی زیادہ قرآن سنتا ہے، اب اتنا ہی زیادہ لوگوں کو قرآن کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب ہو سکتا ہے کہ اللہ برائیوں کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پروردگار فرماتا ہے بعید نہ سمجھنا اس بات کو کہ خدا بہت غفور اور رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، فرمایا جو توبہ کرے گا اور عمل صالح انجام دے گا تو وہ اللہ ہی کی طرف پلٹے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں گناہ گاروں کو توبہ کرنے کے بعد علیحدہ چیمبر میں رکھتا ہوں کہ یہ گناہ کر کے واپس آنے والے ہیں، یہ پرانے اچھے لوگوں سے علیحدہ رکھے جائیں گے، نہیں، پھر وہ اللہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ قبول کر لیتا ہے کسی کی توبہ کو تو پھر اس کو انتہائی نزدیک کر لیتا ہے، اپنے آپ سے انتہائی نزدیک کرتا ہے۔ اور وہ جو واقعہ میں کئی دفعہ شاید پہلے سنا چکا ہوں پچھلے سالوں میں، وہ کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کسی نے توبہ کی، جب گناہ گار تھا تو اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ گناہ گار آدمی تمہارے لوگوں میں کون سا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو حضرت موسیٰ خدا نے متعال سے کہتے ہیں کہ اے خدا، جب اس نے گناہ کیے تھے تو نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ آدمی کون سا ہے، اب جب وہ توبہ کر چکا ہے اب تو مجھے بتا دے کہ کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی کہ اس کی بے عزتی ہو یہ بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ اب تو جب وہ گناہ گار تھا تب بھی اس کی بے عزتی قبول نہیں تھی، اب تو توبہ کر چکے، اب تو یقیناً قبول نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ گناہ گار تھا، نہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ تو وہ توبہ کرنے والے کے اوپر خاص لطف کر رہا ہوتا ہے، خاص رحمت کر رہا ہوتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ عباد الرحمن کی ایک اور وصف، پہلے ایک وصف گزری کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل انہیں خطاب کرتے ہیں تو یہ جواب میں کہہ دیتے ہیں سلام ہو تم پر، یعنی تمہارا بھلا ہو، تم جو جہالت کر رہے ہو اس سے تمہیں بچائے خدا۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہرگز باطل محفلوں میں شرکت نہیں کرتے۔ والذین لا یشہدون الزور، دو ترجمے ہوئے ہیں اس کے، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی ہرگز نہیں دیتے، جھوٹی لا یشہدون الزور شہادہ سے لیا ہے کہ جھوٹی گواہی ہرگز نہیں دیتے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ایک اور معاملہ یہ ہے کہ یہ لا یشہدون الزور یعنی باطل کا مشاہدہ کرنے کھڑے نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ یعنی باطل محفلوں میں شرکت کریں، لہو و لعب کی محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ باطل کا نظارہ کر رہے ہیں، باطل میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائیں، نہیں، یہ کام ہرگز نہیں کرتے۔ والذین لا یشہدون الزور، یہ باطل کا کبھی مشاہدہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، یہ جو دوسرا جملہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسری والی تفسیر زیادہ بہتر ہے، اور جب لغو کے پاس سے، باطل کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت شرافت سے گزرتے ہیں۔ ہاں، یعنی نہ شرکت کرتے ہیں خود باطل میں جا کر، اور اگر باطل کے برابر سے گزرنا پڑ جائے تب بھی بہت احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو باطل سے بالکل آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ باطل میں شرکت نہیں کرتے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی سنگین مسائل ہیں۔ اب بہت معاملہ خراب ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے؟ آیا ایسی محافل میں شرکت کرنا جہاں بے پردگی اور عریانی کوئی برائی ہے ہی نہیں، آیا صحیح ہے؟ ہمارا نہیں خیال، اب کسی صورت میں صحیح نہیں، ہمارے ذہن میں بالکل بات نہیں آ رہی۔ کیوں؟ یا تو آپ دل سے شریک ہیں تو آپ شرکت کر رہے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ اور بھی بڑی قباحت ہے، یہ تو اور بڑا جرم ہو گیا کہ ایک تو آپ نے جرم دیکھا، پھر جرم میں آپ دل سے بھی شریک ہو رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یا دل سے شریک نہیں ہو رہے، اب آپ کچھ کر پائیں گے وہاں جا کر یا نہیں کر پائیں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے تو یہ پھر آپ کی شرکت جو ہے وہ آپ کی تائید سمجھی جائے گی، اور اگر کچھ کر سکیں گے تو پھر کر کے دکھائیے، وہاں جائیں تو پھر آپ کو کر کے دکھائیں، مثلا کوئی امر بالمعروف کر کے دکھائیں، کوئی نہی عن المنکر کر کے دکھائیں،
اور اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو پھر برائے مہربانی آپ شرکت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا جواز ہے آپ کے پاس شرکت کرنے کا؟ تو ہم نے جو قانون بنایا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ایسی کوئی محفل جہاں وہ بے پردگی اور یعنی جو ہے یہ کوئی موضوع ہی نہیں بن رہی ہے، وہاں پہ ہمارے خیال میں ہم جانا جو ہے وہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیے، مثلا کوئی عزیز ہے، اگر اس نے کسی نے دعوت دی ہے، خدا نہ کرے اس کی محفل ایسی ہے، آپ اس محفل میں نہ جائیے، بعد میں خاص طور پہ چلے جائیے، بعد میں خاص طور پہ چلے جائیے اور صاف صاف بول دیجئے کہ بھئی ہم ایسی کسی محفل میں شرکت نہیں کرتے۔ جب ہم پاکستان آئے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کریں کیا، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس باتوں کا خیال ہی نہیں کر رہے، اور ہم انہیں کہہ کہ بھی تھک جائیں تو ان کی دماغ میں نہیں آتی، تو ہم نے قانون بنا لیا وہ یہ کہ بھائی ایسی کسی محفل میں کسی صورت میں نہیں جائیں گے، ختم ہو گیا معاملہ۔ پہلے دن آتے یہ قانون بنا لیا تاکہ دوسرے دن کوئی یہ نہ کہے کہ پھر کل کیوں آئے تھے آپ، تو ہمیں ایک پلس پوائنٹ مل گیا کہ بھائی آنے سے پہلے قانون بنا لیا۔ تو اب کیا ہوا، ایک قانون بنا لیا کہ بھائی ہم ایسی کسی محفل میں نہیں جائیں گے، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اب چاہے کوئی بھی ہمارے رشتہ دار ہو، دوست ہو، احباب ہو، کوئی بھی ہو، سب کو ایک سادہ سا جواب ہے کہ بھائی 7 سال میں اب تک 4 شادیاں شرکت کی ہیں جن میں سب پردے دار تھے، تو اگر آپ یہ گارنٹی دیتے ہو کہ آپ کی شادی میں سب کا پردہ ہوگا تو ہم 5ویں شادی بھی کاؤنٹ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 4 میں نے شاید مبالغہ کر دیا اور 6 ہو گئی ہوں، لیکن بہرحال 10 نہیں ہوئی ہیں 7 سال کے اندر۔ یہ بھی ایک معاشرے کی بدقسمتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد والذین لا یشهدون الزور۔ اچھا معاملہ صرف اس محفل میں شرکت کا نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں باطل۔ کیا مطلب؟ ایک کاروبار ہے جس میں بہت فائدہ ہے لیکن غلط ہے، یہ بھی ایک باطل ہے کہ اس میں بھی یہ لوگ شرکت نہیں کرتے، پھر یہ پیسے کی وجہ سے کہ چلو اس میں کر لیں گے، جب کما لیں گے تو خمس نکال لیں گے۔ اچھا خمس حلال میں سے نکلتا ہے یا حرام میں سے نکلتا ہے؟ پہلے تو یہی سوچے آدمی کہ حرام میں سے خمس نکال کے حلال نہیں ہو جائے گا۔ وہ ایک بڑی تعبیر عرض کی تھی، اب دوبارہ کہنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک نجاست سے دوسری نجاست صاف نہیں ہوتی ہے۔ حرام سے آپ کہیں میں حرام سے اپنے قلب کی تطہیر کر رہا ہوں، نہیں، حرام سے قلب کی تطہیر کہاں سے ہو جائے گی؟ پہلے حلال کماؤ، پھر اس کو اللہ کی راہ میں دو، تو قلب کی تطہیر ہوگی، پھر قلب پاکیزہ ہوگا۔ نہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی انسان پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس میں کود جائے، اس کے بعد کہ میں خمس نکال کے اس کو صحیح کر لوں گا، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ والذین لا یشهدون الزور، یہ ایسی کسی چیز میں شرکت نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کہیں گزرتے بھی ہیں بہت احترام کے ساتھ، اپنے آپ کو آلودہ نہیں ہونے دیتے، تو وہ اپنے ذہن میں لاتے ہی نہیں کہ ہم نے اس طرف بھی توجہ دینی ہے، اپنے ذہن میں لاتے ہی نہیں۔ ایسا کوئی کاروبار ان کے سامنے رکھا جائے، ایسی کوئی پیشکش ان کے سامنے رکھی جائے، ایسی کوئی اور ان کے سامنے زندگی میں موقع آ جائے، ان تمام چیزوں سے بہت کرامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیات ان کے سامنے ذکر کرتی ہیں تو اندھوں اور بہروں کی طرح گرتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے، وہ یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں ذکر کی جاتی ہیں تو وہ خوف خدا سے گریہ کرنے لگتے ہیں، خوف خدا سے گریہ کرتے ہیں، اپنے دل پر تاثیر لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض کیا ہوتے ہیں جس کو قرآن کریم نے بتایا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ تاثیر نہیں لیتے اور اپنے آپ کو اندھا اور بہرا، گونگا بنا لیتے ہیں، اندھا اور بہرا بنا لیتے ہیں کہ جیسے نہ دیکھا نہ سنا اور بس گزر گئے۔ تو یہ بہت سارے لوگ ہیں، مثال کے طور پر کافروں کی ایک عادت قرآن نے لکھی ایک جگہ پہ، جہاں پہ آئے کریمہ نے کہ ان سے کہا جاتا ہے رحمان، تو کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے؟ تو یہ وہی عالم ہے کہ جب ان سے کہا خدا، تو کہ خدا کون ہوتا ہے؟ اور بعد میں ایک روایت میں لکھا ہے، طنز میں کہتے تھے ہاں رحمان یمن میں ایک آدمی رہتا ہے، اس طرح کر کے نبی کے سامنے طنز کرتے تھے کہ رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ ہاں یمن میں ایک آدمی رحمان رہتا ہے، اس طرح کرتے تھے۔ اب قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں جب اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عباد الرحمن ایسے نہیں ہیں، ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی ہے، صرف گزرتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز میں درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے نشانیوں کو دیکھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہاں پھر آیات کا مطلب، جیسے کہ شاید پہلے بھی عرض ہوا کہ یہ آیات کا مطلب صرف قرآن کی آیات نہیں ہے، تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو زندگی کے اندر بکھری ہوئی ہیں، ہر طرف موجود ہیں،
مختلف چیزوں کے اندر نشانیاں ملتی ہیں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ آنکھیں بند نہیں کرتے، کان بند نہیں کرتے، اپنے آپ کو آگاہ رکھتے ہیں، باشعور رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، موت کو ذکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعائے قنوت بھی لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری ازواج اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے۔ یعنی یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ صرف اپنی تربیت پہ کام نہیں کر رہے ہوتے، پورے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ یہ نہیں سوچتے میں جنت میں چلا جاؤں، باقی کسی کا کچھ جو بڑھ دیا ہے جو کرتا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی ازواج کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہیں، ان کو بھی چاہتے ہیں یہ بھی جنت میں جائیں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں، اور پروردگار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے خدایا تو ہمیں تو ہدایت دیتا ہی ہے، دے، اور ہماری ازواج کو بھی ہدایت دے، ہماری جو اولاد ہے ان کو بھی ہدایت دے، اور ان کو کہتے ہیں اے خدا ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ان کو اتنا متقی اور پرہیزگار کر دے کہ جب ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں سکون حاصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ اور ہو جائے، دیکھ دیکھ کر ہمیں رنجش ہو، ہم اذیت میں مبتلا ہوں۔ نہیں، خدایا اس طرح سے کر دے کہ جب ہم انہیں دیکھیں تو ہم فخر سے کہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے جس نے ہمیں سرخرو کیا ہے، جس نے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دی ہے، بقول اس شخص کے قیامت کے دن ہمارے چہرے کو سفید کروا دیا۔ تو اب کیا ہے، یہ صرف یہ دعا ہی مانگتے ہیں؟ نہیں، یہ دعا نہیں مانگتے، کوشش بھی کرتے ہیں پھر۔ اچھا، اس کوشش میں بعض اوقات تلخیاں بھی جھیلنی پڑتی ہیں، بعض اوقات ناراضگیاں بھی جھیلنی پڑتی ہیں۔ مثلا کسی بچے کو کہو یہ مت کرو تو وہ اس وقت کم سے کم خوش نہیں ہوتا ہے۔ بہت کم عقل مند ایسے ہوں گے بچے کی جن کے سامنے جب ان کو گناہ سے روکا جائے تو وہ خوش ہوتے ہوں، نہیں، اس موقع پہ تو بڑے بڑے ناراض ہوتے ہیں جب گناہ سے روکا جائے۔ تو وہ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا ناراض ہونے لگتے ہیں، تو یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، البتہ اس کے لیے ٹیکنیکس رکھتا ہے، ظاہر ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ساری باتیں، بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ لاٹھی ہاتھ میں لے کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ جو گناہ کرے گا ڈنڈا سر پہ مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، نہیں، سمجھاتا ہے، معقول طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ پھر اگر کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ایک بہت خوبصورت روایت، وہ یہ کہ اللہ کی رضایت کے سامنے مخلوق کی نارضایتی کوئی مورد نہیں ہے، اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مسئلہ ایک ایسا مسئلہ جس پہ اللہ خوش ہو رہا ہے تو جانے دیں، دنیا کو ناراض ہونے دیں، ہو جائے، 400 ناراض ہو جائیں، 400 کیا پوری دنیا ناراض ہو جائے، کیا کریں؟ ہم ذمہ دار کس بات کے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس لاٹھی ہاتھ میں لے لی سب کو ناراض کرنا ہے، نہیں، اسی اللہ نے اپنی رضایت کو بندوں کی رضایت میں قرار دیا ہے، تو اس نے کہا جہاں تک ان کو خوش کر سکتے ہو خوش کرو۔ تو مثال کے طور پر اہل بیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دشمن کو بھی دیکھتے تھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، یہ ایک بہت خوبصورت پہلو ان کی ذات میں۔ لیکن اگر موقع ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا تھا کہ اب اگر کچھ کیا تو یہ ناراض ہوگا، اور اگر اس کی ناراضگی کو صحیح کرنے لگے تو خدا ناراض ہو جائے گا، تو پھر وہ کسی کی ناراضگی کو نہیں دیکھتے تھے، پھر وہ صرف اللہ کی رضایت کو دیکھتے تھے، اور اللہ کی رضایت کی خاطر جو سامنے آتا تھا اس کو انجام دیتے تھے۔ لہذا امیر المومنین سے کتنا بغض رکھتے تھے کفار، کتنا بغض رکھتے تھے امیر المومنین سے منافقین۔ یہ جو ہم سے سوال ہوتا ہے نا بار بار کہ اگر غدیر خم ہوا تھا، جیسے کہ یقینی بات ہے کہ ہوا تھا، تاریخ کے مسلمات میں سے ہے، تو لوگ 2 مہینے کے اندر اندر بھول کیوں گئے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی غدیر کا واقعہ بھی ہوا تھا؟ تو اس کی بنیادی ترین وجہ ہے کہ سب کے دلوں میں بغض بھرا ہوا تھا۔ وہاں جو تھے ان کے نام تو پوچھو کہ کون کون تھے، سارے وہ تھے جن کے دل بغض سے بھرے پڑے تھے۔ اور امیر المومنین نے خود بھی بیان فرمایا کہ قریش نے ہمیں حق سے جو محروم کیا صرف اس وجہ سے کیا کہ ہم نے قریش کا مقابلہ کیا تھا اسلام کی جنگوں میں، تو دل کینے سے بھرے ہوئے تھے امیر المومنین کی ذات کے لیے۔ تو کیا امیر المومنین نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کو خوش کروں اب تلوار نہ چلاؤں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اللہ کی تلوار تھے، عدل الہی کی تلوار تھے، جہاں عدل خدا چاہتا تھا وہاں برس جاتی تھی وہ، اور لوگوں کو ناراض بھی ہوتا تھا تو کہتی تھی ٹھیک ہے اس معاملے کے اوپر ناراضگی بھی قبول ہے، اور بہت سخت تھا۔ آپ کے ذہن میں ہیں بہت سارے واقعات، میں آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسی چیزیں جس کو پورا معاشرہ قبول کر رہا تھا کہ صحیح ہے، اسے کہہ دیا کرتے تھے غلط ہے۔ جیسے کہ وہ مقابلہ جو نظر اور نیاز کا مقابلہ ایک چل نکلا تھا 2 قبیلوں کے درمیان، ایک دفعہ مقابلہ چل نکلا صدقہ کرنے کا۔
ایک قبیلے نے کہا میں اتنا صدقہ کروں گا، دوسرے نے کہا اچھا تو نے اتنا صدقہ کیا، میں اس سے بڑھ کے کروں گا. اب دونوں میں مقابلہ ہو گیا، ٹھن گیا. میں اس واقعے کو پورا سناؤں گا تو لمبا واقعہ ہے. بہرحال جب دونوں کی ٹھن گئی، اسی دوران میں امیر المومنین کی خلافت آئی. تو وہ جو ایک قبیلہ تھا اس نے 100 اونٹ قربان کر دیے دوسرے والے کو ہرانے کے لیے. 100 اونٹ قربان کیے اور قربانی کا جو جانور تھے ان کے تمام گوشت وغیرہ کوفہ کے ایک میدان میں لا کے رکھ دیا. اب آپ 100 اونٹ کا گوشت رکھیں تو میرے خیال میں یہ ہال چھوٹا پڑ جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا 100 اونٹ. وہ انہوں نے گوشت رکھ دیا کوفہ میں. اب کون کھائے؟ اتنے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو کوفہ میں اعلان کر دیا کہ جس کو گوشت چاہیے ہے وہ وہاں جا کے کھا لے، اٹھا لے، گھر لے جائے. لوگ عقل مند تھے، امیر المومنین کے پاس آئے، کہا مولا اس نے گوشت رکھ دیا اتنا ڈھیر سارا، شہر کے سارے لوگوں کو دعوت دے دی کہ جس نے کھانا ہے وہاں سے اٹھا کے کھا لے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے دیکھو ہوا تو اللہ کی خاطر ہی ہے نا، اللہ کی خاطر ہوا ہے. دکھاوے کا ہے تو کیا ہوا، ہے تو نظر کا نا. ہم کہیں گے ہاں یہ تو کھانے امام کے نام پہ کھاؤ نا، مت دیکھو اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے، امام کے نام پہ کھاؤ. مولا نے فرمایا حرام ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے، سڑنے دو اس کو. سڑوا دیا، سارا گوشت سڑ گیا. کہا پھینک دو اسے، کوئی ہاتھ نہ لگائے، حرام ہے اس میں سے کھانا. کیوں؟ کہا یہ اللہ کے نام پہ نہیں، انہوں نے دکھاوے کے لیے کیا ہے. سب نمائشی کام ہے، نمائشی کام قبول نہیں ہے. اب بتائیے جو 100 اونٹ کی قربانی پر یہ کہہ کر اس کو کہہ دے کہ مثلا رد کر دے کہ یہ نمائشی کام ہے، اب وہ قبیلے کا سردار ان سے خوش ہوگا کیا؟ وہ اپنے دل میں کینے لیے بیٹھا رہے گا کہ کبھی تو موقع ملے گا کہ میں اپنا کینہ نکالوں گا. نکالا ہوگا اس نے، تاریخ میں کہیں نہ کہیں آیا ہوگا یہ بھی. تو کیا ہے کہ مومن اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میں حق بات کہوں گا 4 آدمی ناراض نہیں ہوتے ہیں، ہو جائے، مجھے کیا، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، تمہیں خوش کرنا ہے. ہاں یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے متواضع رہتا ہے، متکبر نہیں ہوتا، اذیت نہیں پہنچاتا، مصیبتوں میں مدد دیتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں پھر کسی کی نہیں سنتا، وہ اللہ کی سنتا ہے. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. یہ بس 2-3 آیات اور رہ گئیں، آپ کی زحمت کو میں تمام کرتا ہوں. آج آخری دن بھی ہے اور 3 آیتیں رہ گئیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچ جائے. ان کی دعا کا ایک حصہ یہ ہوا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور کل چھٹی بھی ہے، چھٹی بھی ہے تو آپ کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. یہ لوگ کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں ازواج اور ہماری اولاد میں سے قرۃ اعین عنایت فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا لیڈر بنا دے. عجیب، ہم تو سمجھ رہے تھے پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو خدا سے کہتا ہے خدایا مجھے گوشے میں بٹھا دے، کوئی مجھے نہ دیکھے، میں کسی کو نہ دیکھوں، میں اپنی عبادتیں کرتا رہوں. یہ عجیب عباد الرحمن ہے، یعنی بڑے سوشل قسم کے ہیں کہ کہتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اے خدا تو ہمیں متقین کا لیڈر بنا. اچھا کیا لیڈرشپ آسان کام ہے؟ اس میں تو بڑی جان جاتی ہے، اس میں تو مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی خاطر تو بنتے ہیں کہ اللہ کی خاطر مشکلیں جھیلیں گے. پھر یہ ہے تقویٰ. بس تقویٰ یہ نہیں ہے کہ میں تسبیح تھاموں، گردن درازی ٹیڑھی کروں، مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر بس وہاں تسبیح جپتا رہوں. نہیں، یہ نہیں ہے. فرمایا یہ عباد الرحمن دیکھا تم نے، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، رات رات کو سجدے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں خدا انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور آخر میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اے خدا ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کا لیڈر بنا دے. کیوں بھائی، کیا کریں گے آپ متقین کا لیڈر بن کے؟ تیری راہ میں قربانی دیں گے، جان دیں گے، مصیبتیں اٹھائیں گے. بس گوشہ نشینی نہیں چاہتے یہ لوگ، کام کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں. بس ہم میں سے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں مجلسیں سنوں گا، اپنے گھر جاؤں گا، گھر میں بیٹھ کر عبادتیں کروں گا. نہیں صاحب، عبادتیں نہیں کیجیے گا. میرا پیغام کم سے کم اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہو تو مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، آپ معاشرے میں آئیے، کام کیجئے اس معاشرے کے اندر، جو برائی ہے مقابلہ کیجئے، جو اچھائی اس میں مدد دیجئے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور کیا ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ یہ تھوڑی ہے کہ میں اچھائی سنوں گا گھر کے اندر دبک کے بیٹھوں گا. نہیں، گھر میں نہیں بیٹھیے آپ. ہاں، آپ اپنی عبادتیں کریں، آپ اپنی ریاضتیں کریں، آپ اپنی تمام حلال و حرام کو تقسیم رکھیے، لیکن معاشرے سے قطع تعلق ہونے کی کوئی کوشش نہ کیجیے. اس کے دکھ درد میں شریک ہوئیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام معاشرے کے فعال رکن تھے، قیادت اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور قیادت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا کرتے تھے.
یعنی ایسا نہیں تھا. اب آپ تصور کیجئے مدینہ 63 ہجرہ کتنے حامی ہیں. اب فوراً آدمی یہ سوچتا ہے بھائی اگر بہت حامی تھے تو کربلا کے میدان میں کیوں نہیں آئے تھے. اس کے باوجود جب قحط ہوا تو امام علی مقام نے سب کو گندم تقسیم کیا. یعنی پھر وہ یہ نہیں کہتا مثلا کراچی میں فلاں جگہ پہ مصیبت آئی ہوئی ہے, لوگ مر رہے ہیں, لوگ بیچارے عذاب جھیل رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے مجھے کیا نہیں, مجھے کیا کا کیا مطلب ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ انسان نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی میں کیوں گئے تھے, ارے بھائی کیا غلطی کرنے والے کو آپ یہ کہیں گے آپ یہ جہنم میں جائے. وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بنی امیہ کو خاموشی سے سہ لینے والوں کو بھی ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ان کو بھی گندم دے دیا کرتے تھے, جو جن کا سامنے تھا ان کو بنی امیہ کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا, مقابلہ نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی اہل بیت اطہار ان کا ساتھ دیتے تھے. کیوں؟ مصیبت میں ساتھ دیتے تھے, تبھی تو بعد میں لوگ آتے تھے پاس. اگر یہ کردار نہ ہوتا تو لوگ کیوں یاد رکھتے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو. ہر طریقے سے لوگ یاد رکھتے تھے, جانتے تھے یہ تقویٰ رکھتے ہیں, یہ پرہیزگاری رکھتے ہیں, یہ علم رکھتے ہیں, یہ انسانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. ہرگز اہل بیت اطہار کیا کہ یہ کرتے تھے, کہتے تھے اپنے اپنے علاقوں کو دیکھتے رہو باقی سب جہنم میں جائیں, اپنے اپنے خاندانوں کو دیکھو باقی سب جہاں کہیں چلے جائیں چلے جائیں. نہیں, ایسا نہیں تھا, ہر چیز میں شریک ہوتے تھے. اور یہ عباد الرحمن کی دعا تو آپ دیکھ رہے ہیں, وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما, اے خدا تو ہمیں متقین کا لیڈر قرار دے دے, سربراہ قرار دے, تاکہ ہم پھر معاشرے کے لیے خدمت کریں, کام کریں. آخری دعا جو وہ مانگتے تھے وہ یہی دعا مانگتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی یہ بہت بڑا مقام ہے, یہ کوئی بہت سادہ چیز نہیں ہے. ہر کوئی نہ کہے کہ خدا مجھے لیڈر بنا دے, کہ پتہ چل رہا ہے ہر میاں پتہ ایک عجیب عالم وجہ 5 آدمیوں میں 6 لیڈر کی درخواست کرنے والے. نہیں, یہ بھی نہیں ہے. یہ عباد الرحمن کا ذکر ہے, عام مسلمان کا ذکر نہیں ہے, عام مومن کا بھی ذکر نہیں ہے. عباد الرحمن اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ہے. ان میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ساری دعائیں مانگنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں خدایا ہمیں لیڈر بھی بنا, کہ اگر اس میں بھی اگر تیری رضایت کے لیے کوئی مشکل جھیلنی ہو تو وہ بھی ہم جھیلنے کو تیار ہیں. یعنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ ذمہ داری کوئی بھی کیوں نہ ہو. بس اگر آپ کو ذمہ داری کیا نظر آ رہی ہے, بہت سادہ سی بات ہے, آپ کو ذمہ داری یہ نظر آتی ہے کہ بھائی اس مسجد میں کوئی جھاڑو نہیں دیتا ہے, آپ جھاڑو دے لیں. آپ کو یہ ذمہ داری نظر آ رہی ہے کہ بھائی اس جگہ پہ فلاں کام ہونا چاہیے, میں کر سکتا ہوں, کوئی اور کرنے والا نہیں ہے, آپ کر لیجئے. اگر آپ پرخلوص کر رہے ہیں تو نشانی کیا ہے؟ اگر کوئی اور کہنا میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ اسے کہیں گے بسم اللہ تم کر لو, ہم نے کون سا کام پہ جھگڑنا ہے, ہم تو اس وجہ سے کر رہے تھے کوئی اور نہیں کر رہا تھا, تو اگر تم کر رہے ہو تو تم کرو. سب سے بڑی نشانی خلوص کی یہی ہوگی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو نا, آپ کو ایک آدمی لائق مل گیا کہ ہاں یہ آدمی یا میرے جیسا یا مجھ سے بہتر یا مجھ سے ذرا سا کم کر لے گا تو میں اسپیئر ہو جاؤں گا, کوئی اور کام کر لوں گا تو فوراً حوالے کر دے گا. یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی. میں نے بہت کم علماء کو اس طرح دیکھا ہے. دیکھیں کوئی بھی شخصیت ایک تو کامل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی معصوم تو نہیں ہوتا, لیکن کیا ہے اچھائیوں میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اچھائیوں میں کیا کیا اچھائیاں ہیں. تو یہ جنہوں کا ترجمہ ہے یہ مولانا صفدر حسین نجفی صاحب لاہور میں ہوا کرتے تھے. یہ مدرسے بہت بناتے تھے, ہر جگہ جہاں پہنچ جاتے تھے ایک مدرسہ کھول دیا کرتے تھے. اب بعض لوگ آ کر اعتراض کرتے تھے, کہتے تھے مولانا صاحب اتنے مدرسے کھول دیے, کو پوچھتے بھی ہیں آپ جا کر کہ کون چلا رہا ہے, صحیح چلا رہا ہے, خراب چلا رہا ہے. تو وہ کہتے تھے بھائی میں مدرسہ کھول دوں گا, انشاءاللہ اچھا چلانے والا خدا دے ہی دے گا. اچھا ان کا عالم یہ تھا, اگر کوئی آدمی یہ کہتا تھا نا مولانا صاحب فلاں مدرسہ آپ نے کھولا, اتنے خراب آدمی کے ہاتھ میں دے دیا, یہ کیا وہ کیا, وہ پوچھتے تھے تم کہاں رہتے ہو؟ میں وہاں رہتا ہوں. تمہارے لیے مدرسہ بنا دوں, چلا کے دکھاؤ, میں بنا دیتا ہوں. مذہب کو آدمی کہتے ہیں نا فلاں مدرسہ بہت خراب ہے, تو کہتے تھے میری طرف سے تم وہاں چلے جاؤ. جہاں کوئی آدمی یہ کہتا تھا نا کہ میں وہ کام غلط ہو رہا ہے, تو اس سے کہتے تھے بھائی میں نے اپنے کرنے کے لیے نہیں کیا ہے, میں نے تو کھولا اسی لیے کہ کوئی اور آئے اس کو سنبھالے, تو تم چلے جاؤ, میں کوئی روکتا ہوں کہ نہ جاؤ. یہ ایک ہی آدمی میں نے دیکھا کہ جو مدرسے کھول کر دوسروں کو دیتا تھا, ورنہ ہم تو یہاں پہ الٹا ہی دیکھتے ہیں, داستانی کچھ اور ہے. جب ہم پاکستان آنا چاہتے تھے ایران میں, تو اس زمانے میں قم کا جو طالب علم ہوتا ہے نا اس کو ایک فکر بہت کھاتی ہے, اس میں بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہے. ایک فکر وہ یہ کھاتی ہے کہ میں جا کر شرافت مندی کا کام کون سا کروں گا. کیوں؟ یہاں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں نا, مسجدوں میں جاؤ ٹرسٹیوں کے معاملے ہیں, ادھر ادھر ہر جگہ ایک نہ ایک چیز لگی ہوئی ہے, اچھے ٹرسٹی بھی ہیں باہر. تو کیا ہے کہ بہت پریشانی رہتی ہے کہ جاؤں گا تو کروں گا کیا. اب انہی پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ یہ مسائل بھی لگے رہتے ہیں. میں ابھی کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں,
اس کا ہاں مدرسے کا کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی مدرسوں کا کیا ہوگا، مثلا میں جاؤں گا کسی مدرسے میں تو بہرحال ایک دفعہ ایک عالم سے میری بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہاں پہ جا کر لوگ کریں گے کیا، کہیں گے بھائی یہاں پر یہ مت سوچو کہ مدرسہ یا مسجد، کیوں؟ اس کے لیے کسی ایک مولوی کے مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا، اس سے پہلے مدرسہ مسجد خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے اپنی عملی زندگی میں یہ دیکھا کہ اب یہ چیز ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں اس طرح سے ہوتا ہے، نہیں، عملی زندگی میں اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے آ کر کیا ہے اور الحمدللہ ہمارے بعد بہت سارے دوستوں نے یہی کچھ کیا جو ہم کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک نقصان رہ گیا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسکول کے جس گریڈز میں ہم لوگ مشغول ہیں اس گریڈ کو پڑھانے کے لیے پھر قم 12 سال جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ناانصافی ہو گئی۔ اب یہ معاشرے کا ایک ظلم ہے جو ہم نے سہ لیا ہے، ہمارے بہت سارے دوستوں نے بھی سہ لیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ عباد الرحمن ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ عباد الرحمن اللہ کے منتخب بندے سادہ لوگ نہیں ہیں کہ ہر آدمی لیڈرشپ کی دعا کرتا ہے، یہ بہت خاص لوگ ہیں، یہ اس موقع پر پہنچ کے لیڈرشپ کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ لیڈرشپ کی دعا میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی اور نہیں ہے کہ اس کام کو انجام دے تو خدایا ہم اس کام کو بھی انجام دیں گے جس میں گردن جاتی ہے، اس کام کو بھی انجام دیں گے جس میں گردن جائے گی۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ ابھی بات لیڈرشپ کی ہو رہی تھی نا، تو لوگ سوچتے ہیں لیڈرشپ کے اوپر کیا ملے گا، دولت ملے گی، شہرت ملے گی۔ اللہ کہتا ہے ان کو جنت میں اونچا گھر دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے دعا کیا مانگی تھی؟ خدا ہمیں لیڈر بنا، اور خدا کہہ رہے لیڈرشپ بڑا صبر کا کام ہے، ان کے صبر کے بدلے میں ہم انہیں جنت میں بہت اونچا گھر دیں گے۔ صحیح لیڈرشپ پھر واقعاً ناخن چنے چبانے کا کام ہے، ناخن چنے چبانے، چونکہ وہ بہت معمولی سی ایک توصیف کی جاتی ہے۔ مثلا پاکستان کے ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو خود بھی انتہائی نامعقول آدمی گزرا ہے، لیکن بہرحال اس نے بات اچھی کہی ہے، کہنے لگا پاکستان میں لیڈر چنگم کی طرح ہوتا ہے، لوگ چوستے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان میں کہ اگر کوئی تو یہاں تو نامعقول لیڈر آتے رہتے ہیں، تو نامعقول لیڈر کے ساتھ تو خیر وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے تو اتنی دیر میں اتنا لوٹ کھسوٹ کے جاتا ہے کہ جب واپس جاؤں تو ٹھیک ٹھاک ہو میرے پاس۔ لیکن جو معقول لیڈر ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑا پستا ہے، وہ اس قوم کے ہاتھوں جو اس کا حشر ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو عارف حسین حسینی کی طرح شہید ہو جاتا ہے، یہ شہید ہو گئے، اپنی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ اب تک لوگ رو رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسا لیڈر ملا اور ہم کچھ نہ کر پائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ خوش نصیب واقعاً ایسا ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کمال کر سکتے تھے وہ کر ڈالا، کمال کر کے اپنی سعادت حاصل کر لی، اپنی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی۔ اور جب قلندر آدمی تھے، کبھی آپ ان کے واقعات پڑھیے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بہت قلندر آدمی تھے، واقعاً اہل بیت کے عجیب عاشق۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے اپنے صبر کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر لوگ انہیں تحیت پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے۔ یعنی جنت میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ مثلا پکڑا دیا جائے گا لیجئے بھائی یہ آپ کا انعام ہے جائیے، نہیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے، بلائیں گے آپ ہی کی خاطر بنی ہے، اس طرح سے بہت پکارا جائے گا۔ خالدین فیہا، اسی کے اندر رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، بہت اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے۔ دنیا بہت بکواس جگہ ہے، پروردگار فرماتے ہیں ہم جنت میں ٹھہرائیں گے، وہ بہت اچھی جگہ ہے۔ تو تم دنیا سے اپنے عشق کو ختم کر دو، معقول عشق نہیں ہے۔ قل ما یعبأ بکم، آخری آیہ کریمہ آپ کی زحمت تمام، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ آخر میں خدا متعال فرماتا ہے کہ کہہ دو اے نبی، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا۔ اللہ اور بندے کا رابطہ دعا سے ہے، تم دعا کرو خدا تمہیں اہمیت دے گا، اور اگر دعا نہیں ہے، پکار نہیں ہے اللہ کے حضور، پھر تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تم میں کوئی تڑپ ہی نہیں ہے تو دینا کیا؟ جب تڑپ ہوگی تو خدا متعال دے گا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا۔ خدا متعال کہہ رہا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کا مطلب توجہ بھی نہیں دیتا، کوئی ہادی بھی نہیں بھیجتا۔ لیکن اب مشکل کیا ہے کہ ہادی بھیجنے پر بھی تکذیب ہو رہی ہے۔ فرمایا پہلے تو دعا کی تو ہم نے ہادی بھیجا، اب ہادی بھیجا تو تکذیب کر رہے ہیں۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما،
اب تم نے تکذیب کر دی، اب جب کہ تکذیب کی تو یہ تمہیں قیامت کے دن پکڑ لے گی۔ بس پہلی بات تو یہ کہ وہ دعا کو اہمیت دیتا ہے، چاہے کوئی بھی دعا کر رہا ہو۔ اب آپ ایک اور بات بھی سوچیے گا، بہت خوبصورت ایک فارسی کا شعر تھا، اس کا ترجمہ اس طرح سے بنتا تھا کہ اگر کوئی بت کے سامنے بھی سر جھکا کر مانگتا ہے تو مانگتا در حقیقت کس سے ہے؟ مانگتا اسی خدا سے ہی ہے۔ کیوں؟ بت تو نہیں سنتا لیکن خدا سن لیتا ہے، تو وہ کبھی کبھی یوں ہی پوری کر دیتا ہے کہ یہ بے وقوف بن کے بت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے لیکن مانگ تو دل سے مجھی سے رہا ہے، تو وہ اس کی بھی سن لیتا ہے اس کو بھی دے دو۔ بلکہ میں نے تو ایک بات نوٹ کی ہے اب تک کا جو میں پڑھتا ہوں ادھر ادھر، وہ یہ کہ کم سے کم اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا بہت جلدی دیتے ہیں۔ اہل بیت نہ ماننے والوں کو دنیا کی کوئی چیز دینی ہو بہت تیزی سے دیتے ہیں، تو ان کی نظریں زیادہ جلدی پوری ہوتی ہیں، نظر نیاز وغیرہ یہ جو بعض نہ ماننے والے آ کے کرتے ہیں ان کی دعائیں زیادہ جلدی پوری ہوتی ہیں، شاید اس وجہ سے کہ چاہتے ہیں اسی کے بہانے اگر یہ ہدایت لے لیں، تو اہل بیت چاہتے ہیں اسی کے بہانے ان کو ہدایت دے دیں۔ تو صاحب یہ سورہ فرقان کا سلسلہ جو ہم نے اس عشرہ محرم کے لیے تجویز کیا تھا، ہم نے سوچا تھا، وہ یہاں پر پورا ہوا۔ اب یہ کہ آپ نے سورہ فرقان کی جو بہت ہی ناقص تفسیر آپ نے سنی، تشریح سنی، اس کا بہترین کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سورہ فرقان کو جب بھی پڑھیں تو ان مطالب کو اپنے ذہن کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا اس کا بہت زیادہ آپ کے ذہن میں رہے گا بھی نہیں، چند چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں، باقی سب ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو کبھی آپ کو اور پڑھنا ہو تو اور تفاسیر موجود ہیں، ان تفاسیر کو پڑھیں اور مسلسل اپنی معلومات میں اضافے کا کوئی نہ کوئی طریقہ سوچتے رہیں، اور ہمیشہ انہی مجالس کے اندر رہتے ہوئے، اسی ذکر حسین کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے معنویت طلب کریں کہ پروردگار عالم دل کو اتنا نرم کر دے، دل کو اتنا ہلکا کر دے، اتنا سبک کر دے۔ اور اس کو سبک اور ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا بغض اور کینہ دل سے نکال دیں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ کسی کا بغض اور کینہ دل میں نہ رکھیں۔ لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں، ہم لوگ غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غصہ ہونے کے باوجود بھی اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں، کوئی کینہ رکھیں، برائی نہ رکھیں کہ خدا اس کو کوئی برائی میں مبتلا کرے۔ اپنے آپ کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے دل کو ہلکا کریں گے اللہ کے بندوں کے لیے تو وہ خداوند متعال خود بخود آپ کے اوپر اپنی رحمت کی بارش جو ہے وہ نثار کرے گا۔ اور میں نے عرض کیا مسلسل معنویت طلب کریں کہ خداوند متعال قلب خاشع عنایت کرے، ڈرنے والا دل، وہ جو دعاؤں کے اندر بھی ہے کہ اے خدایا دل ہمارا خاشع ہو، ڈرنے والا دل ہو۔ ڈرنے والے دل کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کے اوپر اپنے دل کے اندر ایک احساس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نعمت اس معاملے کے اندر مفید نہیں ہو سکتی کہ یہ حب اہل بیت اطہار علیہ السلام خود بخود انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو کچھ انسانیت کے لیے کیا اس کو بار بار اپنے ذہن میں دہرائیے، بار بار دہرائیے کہ یہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کا محور کیا ہے۔ وہ جو ہم نے آیہ کریمہ میں دیکھا کہ نبی اکرم نے کہا کہ دیکھو میں تم سے اجر رسالت مانگتا ہوں کہ میری قربا سے محبت کرو۔ اگر قربا سے محبت کرتے تو کیا ہوتا؟ قربا سے محبت کرتے تب بھی ان کے پاس سے کچھ نہیں جاتا، قربا ہی ان کو کچھ دیتے، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وہ بھی جھیل لیا۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نہ جھیلا ہو؟ اور بار بار انسان جب اہل بیت اطہار پر توجہ دیتا ہے تو ایک خاندان پر جا کر نظر جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا مقدس دروازہ، ایک بہت چھوٹا سا گھر، دنیا کا پاکیزہ ترین گھر، ایسا گھر جس کے سامنے سے نبی اکرم بھی گزرا کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت اللہ کی سلامتی تمہارے اوپر ہو۔ روایات میں ہے کہ مہینوں تک نبی اکرم اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد فجر کی نماز کے بعد امیر المومنین اور بی بی فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے وقت یہی کہا کرتے تھے۔ اہل بیت کے جو سچے عاشق ہوا کرتے تھے وہ جب بھی ان کے دروازے کے سامنے سے گزرا کرتے تھے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کو خدا نصیب کرے مسجد نبوی تشریف لے جائیں اور کہیں بیٹھے ہو اور انسان کے دل میں آتا ہے کہ خدایا یہی دروازہ بی بی کا دروازہ ہے، یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے ہر ایک کو ملا کرتا تھا، پھر اچانک دل میں آتا ہے یہی وہ دروازہ ہے جس پہ حملہ بھی ہوا تھا۔
یہی وہ جگہ تھی جہاں بی بی نے تمام ظلم سہے تھے، اتنے ظلم کے ارشاد فرمایا کہ اگر دن پر ٹوٹتے وہ تو سیاہ رات بن جاتے، کسی میں تحمل کی مقدار نہ تھی۔ میں کہوں گا بی بی عجیب مشکلات برداشت کی آپ نے، انتہائی کم سن سے مشکلات برداشت کرنا شروع کر دی، اور کاش مشکلات وہی ہوتی جو ان کی حیات طیبہ میں رہی۔ اس دنیا نے چین کہاں لینے دیا، اس دنیا نے سکون کہاں لینے دیا۔ 11 ہجرہ میں بی بی کی شہادت، 40 ہجرہ میں امیر المومنین کی شہادت، 50 ہجرہ میں امام حسن کی شہادت، 61 ہجرہ میں امام حسین کی شہادت، پھر اس مہینوں بی بی کا اسرا کو دیکھنا، مصائب کو دیکھنا، اتنی تحمل کیا بی بی نے۔ یہ ذات مقدس کیسی ذات تھی کہ امیر المومنین مدینے میں مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، کسی نے خبر دی کہ بی بی دنیا سے چلی گئی ہے، وہ حیدر کرار، وہ صاحب ذوالفقار، وہ اسد اللہ، وہ کرار غیر فرار، مسجد نبوی سے گھر آنے میں 3 دفعہ زمین پر بیٹھے اور کہا خدایا مجھے اس مصیبت کے لیے ہمت دے دے۔ گھر تشریف لائے، حسن و حسین کو جمع کیا، اب بڑے عجیب جملات ہیں، جمع کیا اور کہا بچوں تم رو لیکن آہستہ رونا، آواز کو باہر نہ جانے دینا، تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ جنازے کی اطلاع باہر نہ جائے، ہرگز باہر نہ جائے، تو بچوں آہستہ رونا۔ اب بس اسی رونے کے دوران یہ دن گزر گیا، امام علی مقام نے غسل و کفن سے فارغ ہوئے، بس نہیں معلوم کیا دیکھا، کفن دے دیتے اچانک خود چیخ مار مار کے رونے لگے۔ سب آئے اور کہا مولا آپ نے تو کہا تھا بچے خاموش ہو کر روئے، فرمایا میں نہ جانتا تھا یہ مصیبت تحمل کر دی بی بی نے۔ پھر وہ آخری موقع آیا، کفن ہو چکا، رخصت کے لیے بلایا، امام علی مقام نے حسن و حسین کو بلایا، کہا بچوں اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ، علماء کثرت سے پڑھا کرتے ہیں، میں مطمئن ہوں کہ یہ روایت صحیح ہوگی۔ امام حسین کو بلایا، امام حسین تشریف لائے، کہا میں اپنی ماں سے اپنے طریقے سے رخصت ہوں گا، میں اس طرح سے رخصت نہیں ہوں گا، اپنی ماں کو آواز دوں گا، وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے پھر میں رخصت ہوں گا۔ سمجھایا اسماء نے کہ بچے ہو تمہاری ماں جا چکی ہے، اب واپس نہیں آئیں گی۔ کہا میں حسین ہوں، میں اپنی ماں کو جانتا ہوں، میری آواز میں لبیک نہ کہے یہ نہیں ہوگا۔ تشریف لائے، اپنی ماں کو پکارا، بندے کمر ٹوٹے، دستے سیدہ، اور آواز آئی کہ اے علی بچے کو ہٹا لو، آسمان میں کوہرا بابا ہے۔ یہ الوداع حسین کا آخری الوداع نہ تھا۔ پھر ایک دفعہ الوداع کے لیے آئے، اب نانا سے رخصت ہوئے، بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کے روضے کے سامنے آئے۔ راوی کہتا ہے حسین مضبوط قدم اٹھایا کرتے تھے، بہت سکون سے قدم اٹھایا کرتے تھے، چلتے تھے تو چال میں بڑا وقار تھا۔ ماں کے روضے کے سامنے آئے، بچوں کی طرح لپٹ کے اندر چلے گئے، ایسے جیسے کوئی بچہ باپ تھا کی گود تلاش کرتا ہے۔ اور یہ آخری الوداع یہ حسین کا الوداع تھا۔ لیکن کیا بی بی نے الوداع کر دیا؟ کیا بی بی مدینہ میں رہی اور حسین کربلا میں مصیبت جھیلے؟ نہیں، بی بی ہمیشہ ساتھ تھی، ہر مصیبت میں ساتھ تھی۔ بس آخری لمحہ زینب کبریٰ مدینے واپس آئی، بی بی کے روضے پر گئی، چوکھٹ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، اماں میں واپس آ گئی، لیکن حسین نہیں آئے۔